بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین۔ مومنین کرام، آج کا دن مناسبت ہے امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ولادت بسعادت کا دن ہے، مناسبت ہے۔ تو اس حوالے سے عرض خدمت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے نسل اور بے اولاد ہونے کا بہت زیادہ طعنہ دیا گیا، اور اسی حوالے سے اللہ نے اپنے رسول پر سورۃ کوثر نازل فرمائی۔ ارشاد رب العزت ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی ہے۔ کوثر یعنی نسل کثیر عطا فرمائی ہے۔ فصل لربک وانحر، لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھو اور قربانی کو انجام دو۔ ان شانئک ھو الابتر، اگر کوئی ابتر ہے تو وہ تمہارا دشمن ہے، اگر کوئی بے نسل ہے تو وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو سورۃ کوثر عطا ہوئی پیغمبر اسلام کو، اور سورۃ کوثر کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو ایک بیٹی عطا فرمائی، جناب سیدۃ نساء العالمین۔ سورۃ کوثر کی تفسیر بن کر اس دنیا میں ولادت بسعادت ہوتی ہے ان کی۔ اور جناب زہرا کے بطن اقدس سے اگر کوئی پہلی ولادت ہے تو وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہے۔ اور 15 رمضان المبارک کا دن وہ دن ہے کہ جس دن پیغمبر اسلام نانا بنتے ہیں، پیغمبر اسلام کے نواسے کی ولادت بسعادت ہے، امام حسن کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ بھی نقل ہوا ہے کہ ام الفضل ایک خواب دیکھتی ہیں کہ خواب کے اندر پیغمبر اسلام کے جسم کا ایک ٹکڑا ام الفضل کی جھولی میں گر رہا ہے۔ بڑی پریشان ہوتی ہیں، آتی ہیں پیغمبر اسلام کی خدمت میں، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، میں تو آپ سے محبت کرنے والی ہوں، میں تو آپ سے پیار کرنے والی ہوں، یہ کیا ہو گیا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری جھولی میں گر رہا ہے؟ وہ سمجھ رہی تھی شاید یہ کوئی بدشگونی کی علامت ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے اس خواب کی تعبیر فرمائی اور فرمایا کہ میرے حسن کی ولادت بسعادت ہونے والی ہے، میرے نواسے کی ولادت بسعادت ہونے والی ہے، اور یہ انتہائی نیک خواب ہے۔ اور اس کے بعد ہوا بھی ایسے ہی، امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، اور امام علیہ السلام کے جب نام رکھنے کی باری آئی تو نہ جناب زہرا نے نام رکھا، نہ جناب امیر المؤمنین نے نام رکھا، اور نہ ہی پیغمبر اسلام نے نام رکھا۔ اللہ کے رسول نے وحی کا انتظار کیا، جناب جبرائیل کی آمد کا انتظار کیا، اور جناب جبرائیل نے آ کر بیان فرمایا کہ علی کی مثال کیونکہ جناب ہارون کی مثال ہے، تو ہارون کے بیٹوں کے نام تھے شبر اور شبیر، اور ان کا عربی زبان کے اندر ترجمہ حسن بنتا ہے، لہذا اس بیٹے کا نام حسن رکھیے، اپنے نواسے کا نام حسن رکھیے۔ اور پیغمبر اسلام نے امام علیہ السلام کا نام حسن تجویز کیا۔ امام علیہ السلام کے حالات پر بہت ہی زیادہ بات کی جا سکتی ہے، امام علیہ السلام کے بہت سارے مواقف ایسے ہیں کہ جن کے اوپر تفصیلی بات کی جا سکتی ہے۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ہم ایک پلے لسٹ تیار کریں گے جس کے اندر ہم بیان کریں گے پیغمبر اسلام سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک تمام معصومین کے احوال سے بات کی جائے گی۔ اور امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ تعدد زواج کا ہے۔ امام علیہ السلام کے اوپر تہمت ہے کہ امام علیہ السلام نے بہت زیادہ شادیاں کی ہیں، اور ایک صلح امام حسن علیہ السلام کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ایک واقعہ مختصراً عرض یہ کرتا چلوں کہ امام علیہ السلام کی زندگی کے اندر عاجزی اور انکساری یہ ہے کہ امام علیہ السلام فقیروں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور امام علیہ السلام کا رعب و دبدبہ مورخین یہ نقل کرتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام کسی شاہراہ پر کسی گلی کے اندر بیٹھتے ہیں تو لوگ امام علیہ السلام کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے امام علیہ السلام کے سامنے نہیں آتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ حج کیے ہیں، اور حج کے متعلق ہے ماشین حافین، پیدل حج کرتے ہیں اور کبھی کبھار پیر ننگے حج کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں سیرت معصومین علیہم السلام پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔